الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا صفر ولا هامة في الإسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کریم کا بے حساب شکر اس کی عنایت ہے کہ اس خالق و مالک کائنات نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر ہمارے جان، مال، عزت، آبرو اور تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ نے ہم کو ہمارے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایک اور جمعے کا دن عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی میں بار بار یہ برکتوں کی اور بہاروں والی نعمت جس کو یوم الجمعہ کہتے ہیں وہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو جمعہ کہنے کی وجہ بیان فرمائی۔ فرمایا اس دن کو کہتے ہیں یوم الجمعہ، کسی چیز کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ اور اس کی بڑی عجیب وجہ بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے پہلے انسان، پہلے آدم کو جب پیدا کرنا چاہا، اللہ نے فرشتوں سے کہا، ملائکہ سے کہا کہ جاؤ پوری دنیا سے مٹی جمع کر کے لاؤ۔ وہ دن کہ جس میں فرشتوں نے پوری دنیا سے مٹی کو آدم کے لیے جمع کیا، اکٹھا کیا، اس کا نام پڑا یوم الجمعہ۔ یعنی اس دن پروردگار نے آدم کی تخلیق کے لیے جو مادہ تھا، میٹیریل تھا، اس کو جمع فرمایا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کے مجھ سے ایک بات عرض کی اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور یہ ہفتے کے 7 دن ہیں، فلاں دن فلاں قوم کا، فلاں دن فلاں قوم کا، آپ بتائیں کون سا دن منتخب کرتے ہیں آپ؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تمام دنوں پر نظر ڈالی اور اس کے بعد اپنے لیے، اپنی امت کی عبادت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے میں نے جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ جمعے کے دن کا انتخاب کیا تو جبرائیل کے چہرے پر کچھ خوشی نظر آئی اور کہنے لگا کہ حضرت، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے پہلے آپ کو یہ بات ذکر نہیں کی تھی مگر اب بتانا چاہتا ہوں، آپ نے تو اپنے طور پہ جمعے کے دن کا انتخاب کیا ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرے آپ کے ہم سب کے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ نے بھی آپ کی اور آپ کی امت کے لیے جمعے کا دن پسند فرمایا تھا۔
یعنی یہ وہ دن ہے جو اللہ کا بھی پسندیدہ ہے اور نبی علیہ السلام کا بھی پسندیدہ ہے. اور اسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی وہ عظیم آیت اتاری ہے. عظیم آیت، بہترین مقام پر، بہترین جگہ پر، 9 ذی الحج، عرفات، یوم العرفہ. تمام کے تمام مسلمان صحابہ کرام جو موجود ہیں 40-50 ہزار کے قریب وہاں پر حجۃ الوداع کے موقع پر، اس بابرکت مجمع میں جمعے کا دن ہے اور حج کا اہم ترین رکن ہے جس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر پہ آیت اتارتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تم پر اس دین کو مکمل کر دیا، میں نے اس نعمت کو تمام کر دیا اور پسند کر کے دین اسلام تمہیں عطا کر دیا. حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک یہودی مجھ سے کہنے لگا کہ عمر، اگر ایسی کوئی آیت اللہ نے تورات میں اتاری ہوتی، اگر ایسی کوئی آیت اللہ نے تورات میں اتاری ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. جس طرح کوئی عید کے دن، تہوار کے دن خوشی مناتے ہیں، ہم اس دن خوشی مناتے جس دن اللہ نے یہ آیت اتاری ہوتی. تو جناب عمر فاروق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہمیں تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت ہمارے پیغمبر پہ اس دن میں اتاری ہے جو دن تمام دنوں کا سردار ہے. اور مسلمانوں کے لیے ضابطے بدل جاتے ہیں. عام دنوں کے اندر جمعرات کو، ہفتے کو، اتوار کو، پیر کو، اس وقت میں ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، مگر جمعے کے دن اب رکعتیں 4 نہیں 2 ہو جاتی ہیں، 2 خطبے آ جاتے ہیں. عام نمازوں میں خطبہ نہیں، خطبہ ہے یا تو عید کی نمازوں کے اندر یا جمعے کی نماز کے اندر ہے. یہ گویا کہ عید کی ایک جھلک ہے جو پروردگار ہر ہفتے ہم کو عطا کر دیتے ہیں. عام دنوں کے اندر بھی پروردگار اپنے بندوں پہ رحم کرم کی پوری برسات برساتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن خاص ترین خدا کی رحمت اور برکت برستی ہے کہ پروردگار جمعے کے دن ایک لمحہ، ایک منٹ ایسا ضرور عطا کرتا ہے کہ اس میں بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، اسے رد نہیں کرتا. اور اسی لیے ہم نے اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ویسے تو عام حالات میں بھی بہتر نہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو یا اپنے آپ کو یا کسی اور چیز کو انسان بد دعا دے. غصہ آ جائے کوئی اور کام کر لے، بد دعا دینے سے گریز کرنا چاہیے. لیکن ہم نے اپنے اساتذہ سے، بزرگوں سے سنا کہ ویسے تو کسی دن بھی کوئی بد دعا کے الفاظ ادا نہ کرے، اور اگر خصوصیت کے ساتھ جمعے کے دن وہ کسی چیز پر غصہ آ جائے، اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر، بیوی پر یا بیوی کو شوہر پر، تو کوشش کریں کہ جمعے کے دن بد دعا کا لفظ زبان سے نہ نکالیں، اس لیے کہ ممکن ہے جس وقت میں وہ بد دعا کا لفظ زبان سے نکل رہا ہو وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور زندگی بھر پچھتانا نہ پڑ جائے. جمعے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت اور برکت کا دن. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس وقت میں کوئی شخص جمعے کی نماز ادا کرنے آتا ہے اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلتا ہے، مسجد سے باہر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے فرشتے اور ملائکہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ عام دنوں کے اندر نماز ادا کر کے واپس جانے والے پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. لیکن جمعے کے دن جب کوئی نماز جمعہ ادا کر کے جاتا ہے تو 90 رحمتیں اس کے اوپر برس رہی ہوتی ہیں، برکت، رحمت اس پر آ رہی ہوتی ہے. جمعے کا دن اسلام سے پہلے اس دن کا نام تھا یوم العروبہ، عین، رے، واو، بے اور گول ہے. یوم العروبہ جمع ہونے کا دن، رونق کا دن. ابراہیم علیہ السلام کے جو ماننے والے ملت ابراہیمی کے لوگ تھے وہ اس جمعے کے دن کی تب بھی تعظیم کرتے تھے. اور جناب رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے
حضور علیہ السلام کا شجرہ نسب ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک. اس کے بعد یہ سلسلہ جاتا ہے عدنان تک. عدنان. اور یاد رکھنا میرے عزیزوں میرے دوستو، بسا اوقات کچھ لوگ نبی علیہ السلام کا شجرہ نسب بیان کرتے ہیں جناب آدم علیہ السلام تک. واضح طور پر نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر منع فرمایا ہے. فرمایا جب میرا شجرہ نسب بیان کرو عدنان تک بیان کرنا، اس سے آگے مت جانا. اس سے آگے لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹے نام میرے شجرہ نسب کے اندر لگا دیے. تو نبی علیہ السلام کا جو شجرہ نسب ہے نا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اس کے اندر ایک نام کعب کا آتا ہے. یہ کعب وہ شخصیت تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے میں، حضور کے پردادا لگڑ دادا کے اندر، کہ یہ جمعے کے دن جب جمعے کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا، اس دن لوگوں کو جمع کرتے تھے اور اللہ کی اور شریعت کی اور اس کے مطابق اس وقت میں جو شریعت اور دین اور جنت جہنم کا تصور تھا اس کے متعلق لوگوں کو باتیں بیان فرمایا کرتے تھے. اللہ کریم نے مسلمانوں کو جمعے کا دن عطا کیا. جمعے کی نماز اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص طاقت، صحت، تندرستی، فراغت اور فرصت کے باوجود جان بوجھ کر ایک جمعہ ترک کرتا ہے، اس کے دل پر ایک چھوٹا سا کالا نقطہ لگتا ہے. دوسرا جمعہ ترک کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگتا ہے. اور جب وہ جان بوجھ کر 3 جمعے کی نماز ترک کر دیتا ہے تو پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ کیا مقصد؟ مطلب اور مقصد یہ نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ جناب میں انجیوگرافی کی مشین کے اندر دیکھتا ہوں دل تو ویسا ہی ہے، کالا تو کوئی نہیں ہوا، مولوی صاحب تو جھوٹ کہہ رہے ہیں. کالا ہونے سے مراد یہ نہیں کہ دل کی شکل کالی ہو جاتی ہے. کالا ہونے سے مراد یہ کہ جب کالا آتی ہے، اندھیرا آتا ہے تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. جان بوجھ کے جب کوئی انسان ایک نماز جمعہ کو ترک کرتا ہے، اندازہ لگاؤ میرے دوستو، ایک نماز کا یہ حال ہے، ایک نماز کا. اور جو جان بوجھ کے روزانہ کی نماز ترک کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ کالا ہونے سے مراد یہ کہ اس کے دل کے اندر سے اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنا ختم ہو جاتا ہے، اپنا اور بیگانے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، حلال حرام، حق باطل، سچ اور جھوٹ، ایمان و کفر، ان تمام چیزوں کی تمیز ختم ہو کر مٹ جاتی ہے. تو جمعے کی نماز کی برکات، خیرات، عنایات ہیں. اور یہ تو ضمن میں بات آ گئی تو میں عرض کر دی میں نے آپ کے سامنے. اور پھر یہ بھی بحث کی گئی کہ وہ جمعے کے دن کی کون سی گھڑی ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنا تجربہ کیا، زندگی میں غور و فکر کیا، تو نماز جمعہ میں جس وقت میں جمعے کی نماز کھڑی ہونے والی ہوتی ہے اور اس سے پہلے جب امام صاحب 2 خطبے پڑھتے ہیں اور ان خطبوں سے پہلے اذان ہوتی ہے، اور میرے عزیز اور دوستو یہ بات مسئلے کی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جب جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے نا، دوسری اذان، پہلی کی بات نہیں، دوسری اذان، جب جمعے کی نماز کی دوسری اذان ہوتی ہے اس کا جواب نہیں دینا، اسے چپ کر کے سننا ہے، اسے خاموشی سے سننا ہے، دلی دل میں جواب دینا ہے. خطبے کے دوران، 2 خطبوں کے دوران آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا، اس لیے کہ یہ 2 خطبے 2 رکعتوں کی جگہ پر قائم مقام ہے. تو جیسے نماز کے اندر حضور کا نام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا، اس طرح خطبے کے اندر بھی نہیں کہنا. ان دونوں خطبوں کا وہ ادب، وہ احترام ہے جو نماز کا احترام ہے. اذان کا جواب نہیں دینا. اگر کوئی دے دیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے کوئی گناہ کا کام کیا، مسئلے کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، مسئلے کی روح سے اس کے لیے جواب دینا ضروری نہیں. اور ویسے کوشش کیا کریں کہ جب اذان ہوتی ہے نا، عام طور پہ کوئی چلو ضروری بات ہے، دین کی بات ہے تو ایک الگ بات ہے، مگر عام طور پہ ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، دنیا جہان کی باتیں کر رہے ہیں، سیاست کی باتیں کر رہے ہیں، مارکیٹ کی باتیں کر رہے ہیں، کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں، اذان ہوتی جا رہی ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں. یہ نہیں کہ ہم 2 4 2.5 منٹ کے لیے اپنی زبان کو روک لیں. بھئی آپ کے گھر کے، آپ کے دکان کے گرد 5 مسجدیں ہیں، جس مسجد کی اذان سب سے پہلے آپ کے کان میں آ رہی ہے آپ اسے خاموشی سے سنیں.
اور جو اذان مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں آپ اس کا پلٹ کے جواب دیے چلے جائیں، اس لیے کہ وہ مقامات کے جن مقامات پہ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبولیت عطا کرتا ہے ان میں سے ایک اذان کے بعد کا موقع ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اذان خاموشی سے سماعت فرمایا کریں۔ مؤذن صاحب جو اذان کہہ رہے ہیں آپ اس کا پلٹ کے جواب دیں، اس کا پلٹ کے جواب دیں۔ آپ اگر دکان پر ہیں، اپنے گھر میں ہیں اور مؤذن صاحب نے کہا حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے کہ مؤذن صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ ہم کو دعوت دے رہے ہیں نماز کی، یہ ہم کو دعوت دے رہے ہیں کامیابی کی۔ لا حول، کوئی نہیں جو مجھے گناہوں سے پھیر سکے، ولا قوت، اور کوئی نہیں جو مجھے نیکی کی طاقت دے سکے سوائے تیرے، تو مولا مجھے طاقت دے، میں نماز پڑھنے چلا جاؤں۔ اور اگر مسجد میں اذان سن رہے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے اذان سن رہے ہیں، تو وہاں پر بہتر یہ ہوگا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہ کہیں، بلکہ مؤذن صاحب کہیں نا حیا علی الصلاۃ، آپ بھی پلٹ کے کہیں حیا علی الصلاۃ، وہ کہیں حیا علی الفلاح تو آپ بھی پلٹ کر کہیں حیا علی الفلاح۔ ہر چیز کے آداب سکھائے ہم کو شریعت مطہرہ نے۔ تو جمعہ برکت کا دن، خیر کا دن، عافیت کا دن، اور اسی نسبت سے میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، نماز جمعہ سے پہلے آپ حضرات مساجد میں تشریف لاتے ہیں تو مسجد میں کچھ بات کا، کوئی دین کے واعظ کہنے کا طریقہ کار ہے، مگر مسئلے کی بات یہ کہ یہ اردو کی تقریر، یہ اردو کا واعظ، یہ نماز جمعہ کا حصہ نہیں ہے۔ کوئی آتا ہے شوق سے سنتا ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی نہیں آتا، نہیں سنتا، تو اس کی نماز میں کمی نہیں آئے گی۔ ہاں، جو عربی کے 2 خطبے ہیں ان خطبوں کے متعلق ذہن میں رکھیے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جو آدمی سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اول وقت میں نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کریم اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے دوسری تیسری صف کے لیے، اسے پروردگار گائے اور بیل صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اسے اللہ کریم بکرا اور دمبا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی اللہ کے نام پہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو بہت بعد میں آتا ہے، بہت پیچھے آتا ہے، اسے اللہ کے نام پہ ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جس وقت میں امام خطیب جمعے کے خطبے کے لیے، عربی کے خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر فرشتے رجسٹر لپیٹ کر خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اسے نماز تو مل جاتی ہے، اجر سے محروم چلا جاتا ہے۔ اس لیے کوششوں کے پہلے وقت میں تشریف لائیں، اول وقت میں تشریف لائیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بزرگوں نے کہا، اللہ والوں نے کہا کہ کون سا وقت ہے جو جمعے کے دن قبولیت کا وقت ہے؟ تو بتایا گیا کہ ایک تو یہ وقت کہ جب نماز جمعہ کے اندر دوسری اذان اور خطبہ، اس دونوں کا جو درمیانی وقت ہے، اس درمیانی وقت میں اللہ کریم دعا قبول فرماتا ہے۔ بعض اللہ والوں نے تجربہ کیا اور انہوں نے کہا کہ خطبہ عربی اس سے لے کر اور جمعے کی نماز کھڑی ہونے تک یہ جو درمیانی چند سیکنڈوں کا وقفہ ہوتا ہے، اس میں اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اور میری اور آپ کی، ہم سب کی مادر گرامی، ہم سب کی اماں جان، کائنات کے مسلمانوں کی اماں جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ مریم اسلام عائشہ صدیقہ، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہا، سلام اللہ علیہ و رضوانہ علیہا۔ بی بی عائشہ کا یہ معمول تھا، کہتی کسی کو کچھ نہیں تھی، یہ عجیب خاتون تھی، عجیب خاتون تھی، بس کوئی اور طرف بات نہ چل پڑے۔ یہ عالمہ بھی تھیں، قاریہ بھی تھیں، حافظہ بھی تھیں، مفتیہ بھی تھیں، فصیح و بلیغ قسم کی فصیحہ بلیغہ خطیبہ۔ اللہ کریم نے اسی لیے ان کو اولاد نہیں دی تھی، اللہ چاہتا تو اللہ کی شان تھی، اللہ کریم نے عطا فرمائی اولاد۔ تو نبی علیہ السلام سے تقریباً ڈبل عمر کی بی بی خدیجہ، ان سے پروردگار نے 6 بچے عطا کر دیے، اور جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پروردگار نے اولاد نہیں دی۔ ایک آدھ مرتبہ کہا بھی، حضرت
آپ تو اللہ کے نبی ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی بچے ہوں، بیٹی ہو، بیٹا ہو۔ عرب کی عورتیں اپنے بیٹوں کے نام سے اپنا نام رکھتی ہیں، ام فلاں، ام عبداللہ، ام حسن، حسن کی ماں عبداللہ کی ماں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، یہ بچوں کا دینا، اولاد کا دینا میرے اختیار میں نہیں، میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ تم بھی مانگو، میں بھی مانگوں، اگر مناسب ہوگا تو اللہ عطا کرے گا۔ اور زیادہ اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ تمہارا کوئی بچہ ہو، تمہاری بہن کا بیٹا ہے عبداللہ، اسے تم بیٹا بنا لو اور اپنا نام لکھ لو ام عبداللہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ علماء کرام نے لکھا کہ پروردگار نے اس خاتون کو بچوں کے جھنجھٹ سے کیوں آزاد رکھا؟ اللہ کریم نے جو نبی علیہ السلام کے اتنے نکاح کروائے تھے نا میرے دوستو، عام طور پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جتنے نکاح کیے ہیں بی بی خدیجہ کے انتقال کے بعد کیے ہیں۔ زندگی کی بھرپور جوانی کا حصہ اس خاتون کے ساتھ گزارا جو ان سے ڈبل عمر کی تھی۔ زندگی کے آخری 10-11 سال کے اندر سرکار نے نکاح فرمائے ہیں، اور جناب عائشہ کے علاوہ حضور کی کوئی بیوی غیر شادی شدہ نہ تھی، یا طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے نکاح اس لیے فرمائے تاکہ معاشرے کی یہ رسم ختم ہو جائے کہ بیوہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، طلاق والی عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا تاکہ پتہ چلے یہ منحوس نہیں ہے۔ مجھ تک اور آپ تک جو دین پہنچا ہے نا میرے دوستو، اس دین کے اگر 100 حصے کریں، 100 میں سے 40 حصے وہ ہیں جو اکیلے عائشہ کے ذریعے اللہ نے پہنچائے ہیں، اور باقی 60 حصے وہ جو تمام صحابہ کے ذریعے پہنچے ہیں۔ اللہ کریم نے اس لیے اس بابرکت خاتون کو بچوں کے جھنجھٹ سے، مصروفیات سے آزاد رکھا تھا تاکہ یہ نبی علیہ السلام کے دین کو سیکھیں اور پوری کائنات تک پہنچانے کا سبب بن جائے۔ اللہ کی شان، اللہ کی حکمت۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا معمول تھا، یہ بیچاری کسی سے کہا سنا کچھ نہیں، ایک کونے میں بیٹھتی تھی جمعے کے دن، اور نماز عصر کے بعد دروازہ بند، کمرہ بند، اور کہہ رکھا تھا کہ اس وقت سے لے کر مغرب تک میرے سے کوئی سلام کلام، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے بعد میں آنا، مغرب تک نہ آنا، اس کے بعد ملاقات کروں گی میں۔ ایسے معمول تھا، سب کو پتا تھا کہ بی بی ملاقات نہیں فرماتی۔ کسی بڑے قریبی نے پوچھا کہ بی بی یہ تو بتائیں، آپ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد ملاقات کیوں نہیں کرتی؟ فرمانے لگیں کہ میرا وجدان ہے، میرا یقین ہے، میرا گمان ہے کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ضرور آتی جس میں اللہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، میرا گمان اور میرا یقین ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو عصر اور مغرب کا درمیانی وقت ہے۔ میں اس لیے اس وقت کے اندر تمام لوگوں سے اپنا تعلق توڑ کے کمرے میں بند ہو کے اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ اب ان لوگوں کا مزاج تھا سوال کرنے کا۔ سوال کرنے والی جو خاتون تھی کہنے لگی اچھا اماں جان آپ نے یہ تو بتا دیا، پھر یہ بھی بتائیں کہ دعا کیا مانگتی ہیں، کون سی دعا مانگتی ہیں اس وقت میں؟ قربان جائیں نبی علیہ السلام کی اس بابرکت جماعت کے، کیسی بابرکت اور خدا کی قسم مکرم محتشم مقدس ذات تھی نبی علیہ السلام کی، ورنہ عام طور پہ بیوی اپنی شوہر کی عظمت کی قائل کبھی نہیں ہوتی۔ وہ دنیا جہان کے لیے بزرگ ہوگا، بہادر ہوگا، سورما ہوگا، وہ گھر کے اندر جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کا شوہر ہوتا ہے، بچوں کا باپ ہوتا ہے۔ بہت کم ہوگا کہ کوئی عورت ہو اور اپنے شوہر کی عظمت کی قائل ہو، مگر قربان جائے نبی علیہ السلام کی ذات کے کہ آقا علیہ السلام کی جتنی ازواج ہیں دل و جان سے سرکار پہ فدا ہیں، دل و جان سے۔ بی بی عائشہ سے پوچھا کہ آپ دعا کیا مانگتی ہیں؟ کہنے لگی میں وہ دعا مانگتی ہوں جس دعا کو اللہ کبھی رد کرتا ہی نہیں، کبھی رد نہیں کرتا۔ کوئی اور دعا مانگو تمہیں گمان ہوگا اور یقین ہوگا۔ اس سوال کرنے والی سے فرمایا کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں؟ فرمایا میں وہ دعا مانگتی ہوں جمعے کے دن عصر کے بعد کہ جو کبھی رد ہو سکتی نہیں۔ اب اور شوق بڑا،
اماں جی کیا دعا مانگتی ہیں؟ فرمایا بیٹا میں دعا مانگتی ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اے اللہ اپنے پاک پیغمبر پر رحمت نازل کر، برکت نازل کر، عنایت نازل کر۔ فرمایا یہ وہ دعا ہے کہ جس دعا کو اللہ کبھی رد کرتا ہی نہیں ہے، کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ اپنے پاک پیغمبر پہ رحمت نازل کر اور اللہ کہتے کہ نہیں کرتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا پھر اس کے بعد اپنے من کی جو جو دعا ہے اسے مانگتے چلے جاؤ، اس کی برکت سے اللہ سب قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں نے کہا کہ جمعے کے دن خاص طور پہ درود پاک کا کثرت سے اہتمام کیا جائے۔ ان تمام کی تمام چیزوں کے باتوں کے کرنے سے پروردگار دل میں اجالا پیدا کرتا ہے، دل میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ اور میرے عزیزوں اور بزرگوں، جب دل میں ایک روشنی اور اجالا آ جائے نا، پھر انسان بیکار باتوں سے بچ جاتا ہے، فضولیات سے بچ جاتا ہے۔ اور میں نے جو شروع میں آپ کے سامنے حدیث پڑھی نا، یہ تمام باتیں اسی کی تمہید کے لیے عرض کی تھی۔ سفر کا مہینہ ہے، ماہ سفر۔ اب سفر کے مہینے کے اندر ہم نے تاریخ مقرر کر دی کہ سفر کا مہینہ 13 تاریخ، اس کا نام ہے 13 تیزی۔ 13 تیزی، یہ سفر کا مہینہ مردوں کے لیے منوس۔ آسمان سے ہزاروں مصیبتیں مردوں پہ اترتی ہیں، مرد بیچارے پہ ویسے مصیبتیں کم ہیں، ایک سے بڑی ایک مصیبت، ایک سے بڑی ایک مصیبت مرد کے لیے۔ ماشاءاللہ مہینے کے آخر میں بجلی کا بل آ جائے گا، مہینہ ختم ہو رہا ہے، ادھر سے بجلی کا بل آ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں سفر کی 13 کو مصیبت آتی ہے، وہ تو ہر مہینے مصیبت آ جاتی ہے۔ بند اسکول، بچوں کی فیسیں، دوسری مصیبت۔ کوئی شادی بیاہ آ جائے، تیسری مصیبت۔ وہ بیچارہ تو پہلی مصیبتوں کا شکار، اور آپ کہتے ہیں جناب 13 تاریخ مردوں پہ آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں۔ لہٰذا 13 تاریخ کو چنے ابالو، کالے یا سفید، اسے لوگوں میں بانٹ دو، آپ کی مصیبت ٹل کے ختم ہو گئی۔ یہ عام طور پہ ایک تصور ہے جو گھروں کے اندر خواتین کے اندر پایا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لا ادوا ولا طیارہ ولا صفرا ولا حامۃ فی الاسلام۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نحوست، چھوت چھات، سفر کا مہینہ، بدشگونی، ان میں سے کسی چیز کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ جو چیز ہونی ہے وہ ہو کر رہے گی، نہیں ہونی تو نہیں ہو کر رہے گی۔ نحوست کا تعلق سفر کے ساتھ نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جناب سفر کے مہینے میں شادی نہ کرو، سفر کے مہینے میں دکان مکان کا افتتاح نہ کرو، سفر کے مہینے میں یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ یار ہم نے کبھی غور نہیں کیا؟ ہم کو جو مہینوں کے نام بتائے گئے نا، سفر المظفر، یہ لکھا ہوا نام ہوتا ہے کہ نہیں؟ سفر المظفر، یہ لفظ مظفر لکھا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ ہمارے دماغوں کو صاف کیا جا سکے۔ مظفر کا معنی ہوتا ہے کامیاب، کامیاب، یعنی یہ کہ سفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھنا۔ اس میں شادی کرنا نحوست نہیں، کاروبار کی افتتاح کرنا نحوست نہیں، دکان اور مکان کا افتتاح کرنا نحوست نہیں، نئی سواری، نئی گاڑی، نئی موٹر سائیکل کا خریدنا نحوست نہیں ہے۔ نحوست نہ سفر میں ہے، نہ محرم میں ہے، نہ کسی اور مہینے میں ہے۔ میرے دوستو نحوست ہے تو شراب خوری میں ہے، زنا میں ہے، چوری میں ہے، جھوٹ میں ہے، غیبت میں ہے، اناد میں ہے، بغض میں ہے، حسد میں ہے، کینے میں ہے، عقیدے کی خرابی میں ہے، ملاوٹ میں ہے۔ ان چیزوں کے اندر نحوست ہے۔ یہ کام اگر کوئی شخص رمضان کی 27ویں کو بھی کرتا ہے تو رمضان کی 27ویں شب بھی اس کے لیے منحوست والی رات ثابت ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا اس کے لیے کوئی نحوست نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، یار میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، میرے گھر میں میری بہو کیا آئی، ایسا لگا کہ مصیبتوں کا دروازہ کھل گیا، یہ تو بڑی منحوس آ گئی، میرا فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا۔ اچھا یہ بات میں کہہ رہا ہوں اپنی بہو کے بارے میں، میری بیٹی، میری بھتیجی، میری پوتی نواسی بھی آ کر کہیں گئی اور وہاں پر بھی ایسا کچھ ہو گیا،
اور اس کے سسرال والوں نے جب یہ کہا تو میں کیا کہتا ہوں، نہیں جناب یہ تو کچے اعتقاد والے لوگ ہیں، یہ تو اتفاق ہو گیا۔ میرے لیے ہوا تو اتفاق، مجھ پر پڑا تو اتفاق، اور مجھے کہنے کا موقع ملا تو نحوست۔ یہ ڈبل پیمانہ چھوڑ دیں۔ نحوست کسی دن میں نہیں، نہ سفر کی 13 میں ہے، نہ 14 میں ہے، نہ 15 میں ہے، نہ محرم کے اندر ہے۔ نحوست ہے انسان کے گناہوں کے اندر، نحوست ہے انسان کی بدعملی کے اندر۔ بات آخری عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، ہم اور آپ تو غور بھی نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب رات ہوتی ہے نا، شام ہوتی ہے، یہ سڑک، یہ روڈ، یہ گلیاں ایک دوسرے سے کلام کرتی ہیں، بات کرتی ہیں، ایک ٹکڑا دایاں ایک ٹکڑا بایاں۔ دایاں ٹکڑے والا جو ہے زمین کا ٹکڑا، وہ بائیں والے سے پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ آج تم پر سے کتنے لوگ وہ گزرے جو اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، کتنے لوگ گزرے جو نیکی کرنے والے تھے۔ اگر زیادہ لوگ گزر ہوئے ہوتے ہیں، وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ زمین کا ٹکڑا فخر سے کہتا ہے کہ آج مجھ پر سے اتنے ہزار نیک لوگ گزرے ہیں۔ پھر وہ زمین کا دوسرا ٹکڑا رو کر کہتا ہے کہ یار تو خوش قسمت ہے، میں بڑا بد نصیب ہوں کہ مجھ پر سے اتنے لوگ گناہگار گزرے ہیں۔ جس جگہ سے گناہگار گزر جاتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا رو کر فریاد کرتا ہے کہ اللہ مجھے پاکی عطا کروا دے۔ تو سوچنا میرے دوستو، جس گھر میں، جس کمرے میں، جس ڈرائنگ روم میں، جس بیڈ روم میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی جائے، تاش کی اور جوئے کی محفل سجائی جائے، اور ہفتے کی 2 یا 3 چھٹیاں آ جائیں، تو رات کی رونق کو رنگین کرنے کے لیے کچھ اور کام کا انتظام بھی کیا جائے، اور اس کے بعد پھر ایئر فریشنر، آیت الکرسی کا بورڈ، کیسٹ کے اندر، سی ڈی کے اندر، موبائل کے اندر درود پاک، سورت بقرہ، اور یہ لگا کر سمجھو کہ یہاں سے نحوست ٹلی۔ نہیں، یہ نحوست تو ان کاموں کی پڑ گئی جو تم نے کیے وہاں بیٹھ کر۔ جو غلاظت اس 4 دیواری کے اندر کی ہے اس کی نحوست ہے۔ تو نحوست گناہوں کے اندر ہے، کسی دن کے اندر نہیں، کسی گھنٹے کے اندر نہیں، کسی وقت کے اندر نہیں۔ لہٰذا سفر کے مہینے کو یہ سمجھنا کہ یہ نحوست والا ہے، اس میں نحوست آتی ہے، نیستی آتی ہے۔ ایسی بد گمانیاں اور ایسی کچے عقیدے کی باتوں کو اپنے دماغ سے نکالیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پروردگار جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ سے خیر مانگیں، اللہ سے بھلائی مانگیں، اور ہاں صدقے اور خیرات کا اہتمام، چاہے سفر ہو، چاہے ربیع الاول ہو، چاہے محرم ہو، ہمیشہ اہتمام کریں۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ ترد البلا، صدقے کی برکت سے پروردگار بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ اور صدقہ کرنے کے لیے ضروری نہیں کالا بکرا لائیں، کالی مرغی لائیں، 2 کلو گوشت لائیں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے امتی تیرے پاس اگر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، تیری جیب خالی ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھا، اس سے مسکرا کے تو نے سلام کیا، اللہ نے تجھے صدقے کا اجر عطا فرما دیا۔ فرمایا راستے میں چلتے ہوئے کانٹا ہے، لکڑی ہے، پتھر ہے، اسے دور کر دیا کہ میرا کوئی بھائی اس سے ٹکرا کر گر نہ جائے، اللہ نے اسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ اور جسے اللہ نے دے رکھا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنے پیسے سے اللہ کے نام پر دے، صدقہ کرے، پروردگار کے غصے کی آگ اس سے بجھ جایا کرتی ہے، رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنی عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد کفیل خان صاحب دامت برکاتہم نے ہمیں درود شریف کے حوالے سے بہت ہی پیاری اور اہم معلومات ارشاد فرمائی ہے۔ مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے درود شریف کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ خصوصاً جمعۃ المبارک میں ہم وہ عمل اس وقت میں کریں
جمعۃ المبارک کے دن میں وہ عمل اس وقت میں کریں جس وقت میں ہم سب کی اماں جان حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی۔ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک جتنا وقت ملے آسانی سے ملے، بلکہ وقت نکالنا چاہیے، یہی ہمارا وقت قیمتی بنے گا اور انشاءاللہ ہماری آخرت میں شفاعت کا سبب بھی بنے گا۔ ہم انشاءاللہ درود شریف پڑھا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ کو اپنی جناب سے اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے کہ ہمیں وقت عنایت فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہر موقع پر کبھی بھی کسی بھی موقع پہ کسی بھی لمحے میں کبھی بھی الحمدللہ استاد جی نے انکار نہیں کیا۔ تو اللہ تعالی ہمارے اساتذہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر سلامت فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح اپنے اساتذہ سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ ہمیں ملے ہم سب کو اس پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔